جو کچھ اس نے دیا وہ ساری خصوصیات اور سب عنایات کس میں جمع کی؟ انسان. بولیے انسان میں. حتیٰ کہ حیوانات سے لے کر ملائکہ تک سبحان اللہ اس میں بہائمی صفات بھی رکھی ہیں. کون سی؟ بہائمی صفات. بہائم کہتے ہیں یہ 4 پاؤں والے جانوروں کو. اس میں 7 صفات بھی رکھی ہیں، یعنی چیرنے پھاڑنے والے درندوں اور جانوروں کی صفات بھی، اور اس میں ملکوتی اور جبروتی صفات بھی رکھی ہیں. سبحان اللہ. تو نیچے سے اوپر تک کل کائنات کی تمام صفات کا جامع اللہ نے کسے بنایا؟ انسان. بولیے انسان. لہذا اس جامعیت کے اعتبار سے کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر شے جو تسبیح کر رہی ہے اور جیسے جیسے کر رہی ہے، وہ ساری تسبیحات اللہ نے وجود انسان میں بھی رکھی. سبحان اللہ. وہ تمام تسبیحات کس میں رکھ دی؟ بولیے سراپائی انسانی میں بھی رکھ دی. مگر جو خاص بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جہاں اس انسان کو اللہ نے جامع الخلق بنایا، وہیں اس کی دوسری خصوصیت جو اللہ نے عطا کی وہ ہے اشرف المخلوقات. کیا بنایا ہے اسے؟ اشرف المخلوقات. بولیے جامع الخلق بھی انسان ہے اور اشرف المخلوقات بھی. بولیے ساری کائنات کے اوصاف کا اور خصوصیات کا جامع بھی انسان، اور ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ بھی انسان. بولیے تو تقاضا جامعیت یہ تھا کہ وہ تمام تسبیحات وجود انسانی میں رکھ دی. مگر جب اشرف المخلوقات اسے قرار دیا اور تمام مخلوق میں اسے افضل اور اعلیٰ قرار دیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی تسبیح ایسی بھی ہو، کوئی تسبیح ایسی بھی ہو جو اسے باقی تمام مخلوق کی تسبیح سے اعلیٰ دکھا دے، اسے جدا اور ممتاز کر دے، اس کی امتیازی اور انفرادی حیثیت نظر آئے کہ باقی کل کائنات کی تسبیح ایک طرف اور انسان کی تسبیح ایک طرف. سبحان اللہ. اور جب کائنات میں اسے اشرف المخلوقات بنایا تو اللہ کی مخلوق میں پھر ملائکہ بھی ہیں. اللہ کی مخلوق میں کیا؟ ملائکہ. بولیے ملائکہ فرشتے بھی اللہ کی خلق ہیں. تو اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر حقیقت میں انسان بن جائے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ، فرشتوں سے بھی افضل اور جب یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تسبیح ایسی تسبیح ہونی چاہیے جو فرشتوں کی تسبیح سے بھی کیا ہو؟ اعلیٰ. تبھی تو افضل بنتا ہے. اور اگر اس انسان نے بھی وہی تسبیح کرنی ہے جو ساری مخلوق کر رہی ہے، سبحان اللہ. وہی تسبیح کرنی ہے جو باقی مخلوق کر رہی ہے. چونکہ تسبیح کا مفہوم میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا، یہی ہے اس کی پاکی اور اس کی تعریف کا بیان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح الہی ہے.
کیا ہے؟ الحمدللہ، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی کیا ہے؟ بولیے تسبیح ہے۔ اللہ احد، یہ بھی اللہ الصمد، یہ بھی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی تسبیحات ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیحات۔ اب ہر مخلوق اس کی تعریف بھی کر رہی ہے اور اس کی پاکی بھی بیان کر رہی ہے، تو یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اگر اسی تسبیح تک انسان بھی محدود ہو گیا تو پھر باقی خلق کی تسبیح میں اور انسان میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ واہ، بولیے فرق نہ رہا، اور اگر فرق نہ رہا تو پھر یہ اشرف کہلانے کا حقدار بھی نہ رہا۔ واہ واہ، یہ اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار بھی نہیں رہا۔ لہذا اس کے اشرف اور اعلیٰ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری تسبیحات کرے، سبحان اللہ کی تسبیح بھی کرے، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بھی کرے، بولیے سبحان ربی العظیم کی تسبیح بھی کرے، سبوح قدوس کی تسبیح بھی، یہ ساری تسبیحات کرے، مگر ان ساری تسبیحات کے ساتھ کوئی ایسی تسبیح بھی کرے جو اسے ساری خلق سے ممتاز کرے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب اسلامہ پروفیسر ظہیر احمد نقشبندی صاحب۔ چونکہ یہ جو معروف تسبیحات ہیں ان میں سے تو کسی تسبیح کا بھی انکار، بولیے انکار نہیں ہو سکتا، یہ تو سب اللہ کی تسبیحات ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسی تسبیح بھی ہو کہ جو یہ ساری تسبیحات کی جامع ہونے کے اعتبار سے مگر افضل ہونے کے لیے کوئی ان سب تسبیحات کے علاوہ بھی کوئی تسبیح ہو جو انسان کو پھر فرشتوں سے بھی اعلیٰ دکھا، سبحان اللہ، ممتاز اور جدا کر دے۔ آئیے آج کی نشست میں ہم اس تسبیح کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ تسبیح انسان کیا ہے؟ کیا ہے۔ خود خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر اس امتیازی تسبیح کا ذکر اجمالاً اور اشارتاً بھی کیا، اجمالاً اور اشارتاً بھی کیا، اور اسی تسبیح کا ذکر قرآن نے تفصیلاً اور تفسیراً بھی کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ پاک نے جب اس انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، کس کا؟ اور سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود کے بنانے کی بات کی، اور آدم کو بنا کر اسے اپنا خلیفہ بنانے کی، اسے خلافت دینے کی بات کی، اور یہ تذکرہ ایک مقام پر نہیں بلکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے۔ مگر اس تذکرہ میں جو بنیادی چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے جب فرشتوں کو مخاطب کیا، پہلا مقام قرآن مجید کا سورہ بقرہ ہے، پھر باقی مقامات پر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ جب ملائکہ کو مخاطب کر کے فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ، اور خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ بولیے نائب۔ جیسے مختلف بزرگوں کے پیران کرام کے کیا ہوتے ہیں؟ خلفاء ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ خلیفہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ اپنے شیخ کا نائب، اس کا نائب ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے بھی فرمایا کہ میں بھی اس زمین پر اپنا ایک
نائب اور خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. کسے؟ آدم علیہ السلام. اب جب آدم علیہ السلام کو، اور صرف آدم نہیں بلکہ یہاں خلافت پورے انسانیت کو بھی جانی تھی، انسان کو خلیفہ بنانا تھا. اس انسان کے جو اجزائے ترکیبی تھے انہیں دیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں جواباً عرض کیا، کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. باری تعالیٰ تو اس زمین پر ایک ایسے انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے، نائب بنانا چاہ رہا ہے، جو اس زمین پر آ کر خون ریزی کرے گا. کیا کرے گا؟ خون ریزی کرے گا، فتنہ اور فساد پھیلائے گا. میں یفسد فیہا، تو کیا کرے گا؟ فساد انگیزی کرے گا. ویسفک الدماء، اور کیا بہائے گا؟ خون بہائے گا. اب یہ انسان کی دو خامیاں کس نے بیان کی؟ بولیے، کس نے بیان کی؟ یہ دو خامیاں بیان کیوں کی؟ گویا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، اور وہ دو خامیاں نکال کر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خلیفہ بنانے کے قابل نہیں. یہی کہا نا، ورنہ ایسا کہنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. گویا وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ خلافت کے قابل نہیں، اس میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی خامی. اب دو خامیاں کس کی بیان کی؟ انسان کی. اور انسان کی دو خامیاں بیان کر کے آگے اپنی خوبی بیان کر دی، اپنی خوبی بیان کی. انسان کی دفعہ کہا یہ خون بہائے گا، یہ فساد پھیلائے گا، اور آگے جب اپنی بات کی تو فرمان کہنے لگے نحن نسبح بحمدک. باری تعالیٰ ہم تو تیری صبح و شام تسبیح کرنے والے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں. اب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ انسان کی دو خامیاں بیان کی اور اپنی دو خوبیاں بیان کر دی. اب اس پورے پس منظر میں دیکھیں تو انسان کی خامی کیوں بیان کر رہے ہیں اور اپنی خوبی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ صرف یہ بات کہنے کے لیے کہ یہ خلافت کے قابل نہیں. خلافت کے قابل کون ہے؟ ہم ہیں جن میں خامی نہیں بلکہ کیا ہے؟ خوبی ہے. اور وہ خوبی کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ کی تسبیح اور تقدیس یہ عمل ایسا ہے کہ جسے فرشتے بطور خوبی بیان کر رہے ہیں کہ خلیفہ بنانا ہے تو اسے بنا جو تیری تسبیح کرتا ہو. سبحان اللہ. یہ کہنا ہے نا مقصد. مقصود کیا ہے ساری گفتگو کا؟ کہ خلافت کا حقدار تو وہ ہے جو تسبیح کرے، نہ کہ خون بہائے، نہ کہ فتنہ پھیلائے. تسبیح والوں کو چھوڑ کر تو خون ریزی کرنے والوں کو خلیفہ بنانا چاہ رہا. یہ تھا اللہ کی بارگاہ میں ان فرشتوں کی عرض ہی کر سکتے ہیں اللہ کے حضور سے. وہاں کسی کا زور تو اللہ پاک نے ان کی بات سنی. اب جو خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ، ان کی ساری بات سن کر آگے اللہ نے جواب کیا. بس یہ جواب قابل غور ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے بات جو بڑی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جب انسان کی دو خامیاں بیان کی، ان کی دو خامیاں سن کر اللہ نے انسان کی ان دو خامیوں کا انکار نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ فرشتوں تم نے غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ایسا کام نہیں کرے گا، یہ میرا خلیفہ ہے، اس میں یہ خامیاں. اللہ نے انکار نہیں کیا،
بلکہ انہوں نے جو خامیاں بیان کی تھی اس نے قبول کر لی. اس نے کہا بالکل ٹھیک کہتے. ایسا بولیے ایسا ہوگا؟ ایسا ہوگا. پہلی بات تو جو انسان کی کمزوریاں تھیں اس کا اللہ نے انکار نہیں کیا، اسے مان لیا. اور آگے جب انہوں نے اپنی دو خوبیاں بیان کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح اور تقدیس کی بات کی. ان دو خوبیوں کا بھی اللہ نے انکار نہیں کیا کہ فرشتوں یہ بھی تم ٹھیک نہیں کہتے. اللہ نے اسے بھی تسلیم کر لیا کہ بالکل یہ بھی ٹھیک کہتے، یہ بھی ٹھیک ہے. مجھے اپنے انسان کی خامیاں بھی قبول ہیں اور تمہاری خوبیاں بھی. اب جب بات انکار نہیں ہوئی، دونوں چیزیں اللہ نے مان لی، تسلیم کر لی کہ جو خامی بیان کی وہ بھی ٹھیک کہا تم نے، اور جو اپنی خوبی بیان کی وہ بھی ٹھیک کہا. بولیے وہ بھی ٹھیک کہا. اب جب ان کی بات کی اللہ نے خود تصدیق اور تائید کر دی کہ تم نے غلط نہیں کہا، کہا ٹھیک، مگر جواب کیا دیا؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اپنے علم کے مطابق جتنی بات تم نے کی وہ غلط نہیں کی. تمہاری بات 100% درست ہے. تمہاری بات 100% درست ہے. جو تم نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا، غلط نہیں کہا. مگر چونکہ تمہارا علم اتنا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بتانا کیا مقصود تھا؟ کہ جس خوبی کو تم خلافت کے حقدار ہونے کے لیے بیان کر رہے ہو کہ ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، تیری تقدیس کرنے والے ہیں، یہ خوبی تمہاری اپنی جگہ پر جا. انی اعلم ما لا تعلمون میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ تمہاری تسبیح کا تو مجھے انکار نہیں، مگر اس سے آگے بھی کوئی تسبیح ہے جسے تم نہیں جانتے میں جانتا. تمہاری اس تسبیح سے آگے بھی کوئی تسبیح ہے جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے. اور وہ تسبیح کروانی ہے میں نے اپنے خلیفہ سے. بس وہی تو تسبیح ہے کہ جس کی وجہ سے اسے خلافت کے لیے چن رہا، ورنہ تمہیں چن لیتا. تو یہاں خالق کائنات نے انی اعلم ما لا تعلمون کے دو جملوں کے اندر رب کائنات نے اشارہ دے دیا کہ تسبیح صرف یہی نہیں جو تم کرتے ہو، تقدیس ہوئی نہیں جو تم جو کرتے ہو ٹھیک کرتے ہو. تمہیں اسی کام کے لیے بنایا اور جس کے لیے بنایا وہ تم کر رہے ہو، مگر اس انسان کو میں نے کسی اور کام کے لیے بھی بنایا ہے. اس کے بنانے کا مقصد صرف یہی تسبیح نہیں بلکہ اس سے آگے کوئی اور تسبیح بھی ہے، جس تسبیح کے لیے میں اس انسان کو بنا رہا ہوں، تخلیق کیا ہے. اور اسی تسبیح کی وجہ سے اس انسان کو میں نے اپنی نیابت اور خلافت کے لیے چن لیا. اپنی خلافت اور نیابت کے لیے چن لیا. تو یہ ہے تسبیح جس کی تمہیں بھی خبر. یہاں سے بس اتنا اشارہ تو مل گیا کہ کوئی تسبیح ایسی بھی ہے جس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں. بولیے نہیں ہے. اب اس قرآنی اشارہ کو پا کر ضرورت محسوس ہوئی کہ آگے باری تعالیٰ وہ تسبیح ہمیں بتا تو صحیح وہ کون سی تسبیح ہے جو تم نے انسان سے کروا دی. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس تسبیح کی طرف اشارہ تو کر دیا، مگر پردہ اٹھا کر ذرا اس کی تفصیل بھی تو بتا کہ آخر وہ تسبیح ہے کیا جس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں. اور جو تسبیح تو نے رکھی ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے.
اب یہ تفصیل قرآن مجید نے 2 مقامات پر بیان کی. کتنے؟ 2 مقامات. پہلا مقام ہے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 34 تک یہ 9 آیات کا ایک مضمون ہے. کتنی؟ 9-10 آیات کا کیا ہے؟ پورا ایک مضمون ہے جس میں اللہ پاک نے اس خاص تسبیح کا ذکر کیا، اس کی حقیقت کو واضح کیا. پہلا مقام. اور دوسرا مقام قرآن مجید کی سورہ القلم. سورہ اور سورہ القلم کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 27 تک، وہاں بھی 10 آیات کا مضمون. کتنی؟ 10 آیات. وہاں بھی اس پورے مضمون میں اللہ نے اس تسبیح کی حقیقت کو واضح کیا. آئیے دونوں مقامات کا ہم قرآن مجید میں جائزہ لیتے ہیں کہ وہ تسبیح کی حقیقت کیا ہے. پہلا مقام سورہ طٰہٰ. اب اس کی آیت نمبر 24 جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 24 میں خالق کائنات نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا. سبحان اللہ. کن سے خطاب کیا؟ بولیے. اور میں نے شروع میں ایک بات آپ کو کہی کہ وہ جو خلافت کی بات ہوئی تھی وہ صرف آدم کے لیے نہیں. کس کے لیے تھی؟ انسان کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب خطاب کیا اور خطاب کر کے انہیں حکم دیا کس بات کا، فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى. اے میرے نبی موسیٰ ذرا جا کس کی طرف؟ فرعون کی طرف. انه طغى، بے شک وہ اپنی سرکشی میں، بغاوت میں حد سے آگے نکل چکا ہے. بڑا ظالم ہے، جابر ہے، اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویدار ہے. یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم، وہ بیٹوں کو قتل کرواتا ہے، بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے. اپنی طاقت، دولت اور اقتدار کے نشے میں وہ یہ سمجھتا ہے انا ربکم الاعلی. اس کا خیال یہ ہے کہ جسے میں چاہوں وہ زندہ رہے اور جسے میں نہ چاہوں اسے موت کے گھاٹ اتار. یہی طغا، سرکشی، بغاوت کیا تھی؟ بولیے. یہی تو بغاوت تھی کہ وہ حکمرانی کے تخت پر بیٹھ کر جسے چاہوں جینے دوں، جسے چاہوں جینے نہ دوں. بولیے. تو یہی تو اللہ کے نظام میں بغاوت ہے. اور کیا ہے؟ واہ جی واہ جی سبحان. بس فرق اتنا ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ انکار. اللہ کا انکار کرتا تھا. وہ مانتا نہیں تھا، زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا. اور اگر آج کے دور میں دیکھیں تو اللہ کا اقرار کر کے بھی سوچ وہی فرعونی سوچ ہے کہ بس جسے ہم چاہیں وہ زندہ رہے، جسے ہم نہ چاہیں وہ زندہ نہ رہے. وہ پوری دنیا میں بھی بھاگتا پھر اسے وہی مروا دیں. یہ ہے کیا؟ سرکشی، بے فرعونیت. یہ اللہ کے نظام سے کھلی بغاوت. اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا. فرمایا موسیٰ جاؤ کس کی طرف؟ فرعون کی طرف. صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا ٹاسک نہیں تھا، کام بہت بڑا تھا. اس بڑے کام کے لیے جب پیغمبر کو حکم ملا تو اللہ کے نبی نے پھر وہاں اللہ کی بارگاہ میں چند دعائیں کی، التجائیں کی. عرض کی باری تعالیٰ تو نے میری
اگر یہ ڈیوٹی لگائی ہے تو اس کے لیے پھر مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ پھر انہوں نے مانگنا شروع کر دیا۔ اب کیا کیا مانگا یہ سارا مضمون پھر یہ 24ویں آیت سے آگے 25ویں میں، 26ویں میں، پھر 27ویں میں عرض کی باری تعالیٰ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی دعا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ باری تعالیٰ انشراح صدر، رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول، سبحان مجھے اللہ، انشراح صدر عطا کر۔ سبحان اللہ، کیا کر؟ انشراح اور انشراح صدر کیا ہے؟ سینہ کھولنے سے مراد کیا ہے؟ بولیے، سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ دل کا اطمینان، جس بڑے کام کے لیے تو مجھے بھیجنے لگا ہے، پہلے میرا اپنا یقین جب تک پختہ نہ ہو، انشراح صدر نہ ہو، یعنی انسان خود متزلزل ہو کہ جاؤں یا نہ جاؤں، کروں یا نہ کروں، کیا ہوگا، نفع ہوگا، نقصان ہوگا، کرنا چاہیے نہیں۔ تو جب انسان تذبذب میں ہو، تردد میں ہو، تو وہ کبھی بھی اپنے اس عمل سے نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو ریزلٹ پیدا کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ تردد اور تذبذب ختم ہو جائے اور اسے انشراح صدر مل جائے کہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ جو کرنے جا رہا ہوں اب کر کے رہوں۔ سبحان اللہ، یہ تھا رب اشرح لی صدری۔ کیا بات، اور جو خود ہی متذبذب ہو وہ کبھی دوسروں کو یقین نہیں دلا سکتا۔ نہیں دلا سکتا۔ واہ، تو یہ جو یقین کی دولت تھی پہلی مانگی کہ میرا سینہ کھول دے اس کام کے لیے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ پھر دوسری دعا کی کہ باری تعالیٰ کام آسان نہیں بلکہ بڑا مشکل ہے، اتنے بڑے ظالم جابر بادشاہ سے جا کے ٹکرانا جو خدائی کا دعوے دار ہے، اس سرکش کو جا کے لگام دینا اور اس کے مغرور اور متکبر اکڑے ہوئے سر کو گردن مروڑ کر تیرے دربار میں جھکانا، یہ کوئی آسان کام کام مشکل ہے۔ لہذا ویسر لی امری، میرا یہ مشکل کام بھی میرے لیے تو ہی آسان کر دے۔ واہ، سبحان اللہ، یعنی اتنی ہمت دے، توفیق دے کہ تاکہ میرا یہ کام کیا ہو جائے، آسان ہو۔ دوسری دعا اللہ کے نبی، اور تیسری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، وہ جو زبان کے اندر لکنت تھی اور بات کے اندر روانی نہیں تھی، اس کے لیے عرض کی کہ باری تعالیٰ وہ میری لکنت کھول دے۔ دور کر دے اور میری گفتگو کے اندر سلاست اور روانی پیدا کر دے۔ کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سمجھ سکیں، لوگ میری بات کو کیوں سمجھ سکیں؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے تو مجھے بھیجنا چاہ رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، اس ظالم سرکش کو باز کرو اس ظلم سے، سرکشی سے، تو موسیٰ نے اکیلے تو یہ کام نہیں کرتے، اس کے لیے تو پوری قوم ساتھ چاہیے۔ تو باری تعالیٰ اس قوم کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے پہلے انہیں اپنا مشن سمجھانا تو پڑے گا، اور وہ سمجھانے کے لیے میری زبان کی گرہ کھول کر میری گفتگو میں، میرے کلام میں اتنی سلاست، اتنی روانی، اتنا فہم پیدا کر دے تاکہ جو بات میرے منہ سے نکلے تیری مخلوق کے دلوں میں گزرتی چلی جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے بندوں کے دلوں میں، اور لوگ اس کو آسانی کے ساتھ یفقہوا، آسانی کے ساتھ اسے سمجھ سکیں اور سمجھ کر پھر میرے ہم سفر بن سکیں، سبحان اللہ، کیا بات، تاکہ جو مقصد تو چاہتا ہے وہ مقصد ہم پورا کر سکیں۔ یفقہوا قولی، اور یہاں تک اپنے لیے دعائیں مانگنے کے بعد آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اتنے مشکل کام کے لیے ایک اور ساتھ عرض کی کہ باری تعالیٰ میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا دے۔ اور وہ وزیر کون؟
ہارون اخی، وہ میرا بھائی حضرت ہارون ہے، جس کو میرا وزیر بنا دے تاکہ وہ میری شانہ بشانہ چلے، کندھے سے کندھا ملا کے چلے۔ جو ذمہ داری مجھ پر تو عائد کر رہا ہے وہ ذمہ داری اپنے اوپر بھی میرا بھائی ہارون بھی محسوس کرے، اور جب ہم دونوں مل کے چلیں گے اس ہارون بھائی کے ذریعے باری تعالیٰ میری کمر ہمت بند جائے گی، سبحان اللہ، میرا حوصلہ کیا ہو جائے گا؟ بلند ہو جائے گا۔ جب وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو میرا حوصلہ بلند ہوگا، کمر ہمت بند آئے گا، میرے طاقت میں اضافے کا باعث بنے گا۔ کون؟ میرا بھائی ہارون۔ تو حضرت ہارون کے لیے بھی اللہ نے، حضرت موسیٰ نے دعا مانگ لی کہ اسے بھی میری ہم سفر بنا دے، ہم مشن بنا دے، اسے میرا وزیر بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کے جائیں کس کی طرف؟ فرعون کی طرف۔ اب تھوڑا سا اگر آگے چلے تو آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ میرے موسیٰ میں نے تیری ساری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، تیری دعاؤں کو کیا کر لیا؟ بولیے نا، جو جو تو نے مانگا سب تجھے دے دیا، انشراح صدر بھی دے دیا، تیری لکنت بھی دور کر دی، تیرے کلام کے اندر افہام بھی پیدا کر دیا، فہم بھی پیدا کر دیا، تیرے بھائی کو تیرا وزیر بھی بنا، یہ سب کچھ ہم نے مان لیا، تجھے دے دیا۔ اب حاضرین محترم، جو خاص بات جس کے لیے میں نے یہ سارا مضمون آپ کو سنایا، کس کے لیے سنایا؟ پھر بولیے، کس کے لیے؟ تسبیح کے لیے سنایا۔ اب ذرا مجھے اس پورے مضمون کو، جتنی آیتیں آپ نے سنی ہیں، تسلسل ہے ان تمام آیات میں رب چاہتا کیا ہے اور پیغمبر مانگتا کیا؟ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ، رب چاہتا کیا ہے اور پیغمبر مانگتا۔ بولیے مانگ کیا رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ظالم سرکش بادشاہ کو ظلم سے باز کیا جائے، دھرتی پر عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا جائے، یہ رب کی چاہت ہے۔ اور پیغمبر کیا مانگ رہا ہے؟ جو اللہ کی چاہت ہے اسے پورا کرنے کے لیے سارے اسباب نبی مانگ رہا ہے کہ مولا یہ بھی دے، یہ بھی دے، تب جا کر وہ کام ہوگا۔ بولیے ہوگا، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ بولیے۔ بے شک۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اس پورے مضمون کا جو اینڈ ہے، آخری آیت کریمہ، کہ جب حضرت ہارون کو کہا کہ میرا وزیر بھی بنا دے، اس سے میری کمر ہمت بھی باندھ دے اور اس سے میرے حوصلے بھی بلند کر دے، اگلی آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ کیا عرض کرتے ہیں؟ کئی نسبحک کثیرا سبحان اللہ، ونذکرک کثیرا۔ باری تعالیٰ یہ سب کچھ تیری بارگاہ سے مانگا اس لیے تاکہ میں اور میرا بھائی ہارون ہم دونوں مل کر تیری تسبیح کا حق ادا کریں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، واہ جی، سبحان اللہ، کیا کرتے؟ تسبیح کا حق ادا کر، واہ۔ کئی نسبحک، تاکہ ہم تیری تسبیح کر سکیں۔ کیا کر سکیں؟ اب یہ قرآن کے لفظ ہیں جو قابل غور ہیں، تیری تسبیح کر سکیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 29 تک، آیت نمبر 33 تک، 32 تک، یہ 33ویں آیت یہ ہے، کئی نسبحک کثیرا۔ تو 32 تک جتنی آیات بھی آپ نے سنی، ان میں رب کہہ رہا ہے ظالم بادشاہ کو ظلم سے باز کرنا، اور نبی اس ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اللہ سے کیا اسباب مانگ رہا ہے، سبحان کیا مانگ اللہ، رہا ہے، اور مانگتے مانگتے اینڈ پر جا کر ایک نئی بات کر دی کہ تاکہ ہم تیری، میں اور میرا بھائی ہارون تیری تسبیح کر سکے۔ اب لوگوں سوچنے کا مقام ہے کہ کون سی تسبیح جو موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کے کر دیا، واہ سبحان اللہ، واہ کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ، جو موسیٰ نے فرعون کے پاس۔ ہارون کو ساتھ ملا کر کس کے پاس؟ فرعون کے دربار میں جا کر حضرت موسیٰ نے
کون سی تسبیح کرنی تھی؟ یہ جو ہاتھ میں گھومنے والی تسبیح ہے، واہ واہ بولیے، منقوں والی تسبیح ایسے پھیرنی تھی جاتی؟ فرعون کے پاس آپ نے لا الہ کی، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ کی، یہ تسبیح جا کر اس دربار میں پڑھنی تھی جی؟ یہ تسبیح پڑھنے کی جگہ دربار فرعون نہیں، یہ تسبیح پڑھنے کی جگہ تو مسجد ہے، مصلی ہے، حجرہ ہے. وہاں کیا کرنا تھا؟ وہاں کیا کرنا تھا؟ ایک ظالم کو ظلم سے باز رکھنا اور مظلوم اور مجبور قوم کو اس ظالم کے ظلم کی زنجیروں کو توڑ کر نجات دلانا. واہ واہ واہ. اور انسان کے کھوئے ہوئے حقوق ان کو واپس دلانا. یہ وہ عمل تھا جسے موسیٰ کہہ رہے ہیں کئی نسبحہ کا، کہ بھائی تعالیٰ ہم دونوں بھائی مل کر وہاں تیری تاکہ تسبیح کا حق ادا کر سکے. اس زمین پر جب عدل کا نظام قائم ہو جائے اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور انسانیت کو اس کے کھوئے ہوئے حقوق مل جائے تو پھر اس روئے زمین پر تیری تسبیح کا حق تب ادا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تب جا کر اللہ کی تسبیح کا حق ادا ہوتا ہے. یعنی ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. سبحان اللہ. کیا ظالم اور جابر کے سامنے کیا کرنا؟ کلمہ حق بلند کرنا. سبحان اللہ. کیا بات. اور ظلم کے نظام کو ختم کر کے اللہ کے نظام عدل کو زمین پر قائم کرنا. اس کو قرآن کہہ رہا ہے کئی نسبحہ کا، تاکہ تیری تسبیح کا حق ادا ہو جائے. حاضرین محترم، بس یہ وہ تسبیح کا حق ہے جو ادا کرنا فرشتوں کے بس کی بات نہیں. واہ واہ واہ. اس لیے وہ جو کہا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مقصد کیا تھا کہ فرشتوں تمہیں اپنی تسبیح پر بڑا ناز ہے، مگر عرش کے پایوں کو تھام کر سبوح ان کی تسبیح کرنے والوں، سبحان اللہ. ملکوتی ماحول میں بیٹھ کر اور نورانی ماحول میں بیٹھ کر، سبحان اللہ. جہاں نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ظالم ہے تمہارے سامنے، نہ کوئی قاتل ہے، نہ کوئی جابر ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے. اس پاکیزہ ماحول میں بیٹھ کر میری تعریف کرنا یہ کمال نہیں، اصل کمال اس ناپاک ماحول کو پاک کرتے ہوئے زمین پر میرے کلمہ حق کو بلند کرنا. یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے میں نے انسان کو اس لیے تو اس سر کو میں نے اپنی خلافت کے تاج کے لیے چنا تھا کہ یہ اس ظلم کے خاتمے کے لیے جب چلے گا تو کہتا ہے کئی نسبحہ کا کثیرا. مولا تیری تسبیح کا حق اس دن ادا ہوگا جس دن اس دھرتی سے ظلم کا خاتمہ ہوگا اور مظلوم کو ظلم سے نجات نصیب ہوگا. سبحان اللہ. انسانی حقوق کی بازیابی ہوگی. وہ دن اس روئے زمین پر تسبیح الہی کے حق کے ادائیگی کا دن ہوگا. فرمایا یہ ہے وہ تسبیح کے جو صرف انسان کے سوا باقی نہیں کر سکتے. باقی ساری مخلوق قطروں سے لے کر سمندروں تک اور ذروں سے لے کے پہاڑوں تک سبحان اللہ. اور جنات اور حشرات الارض سے لے کر ملائکہ تک وہ باقی تسبیح، زبانی تسبیح لا الہ والی، سبحان اللہ والی تو کر سکتے ہیں، مگر روئے زمین کے اوپر اس ظلم کے خاتمے والی تسبیح یہ کس نے کرنی ہے؟ انسان ہے. اور میں انسان تجھے اس بڑی تسبیح کے لیے بنایا ہے، اور یہی وہ تسبیح ہے کہ جو تجھے فرشتوں سے بھی کیا بنا رہی ہے؟ افضل اور اعلیٰ. افضل اور بولیے اعلیٰ بنا رہی ہے. یہ ہے ایک مقام جہاں اللہ پاک نے
اس تسبیح کی حقیقت کو بیان کیا کئی نسبح کا کثیرا و نذکر کا کثیرا، تاکہ کثرت سے تیرا ذکر بھی ہو اور تیری کیا ہو، تسبیح بھی ہو، اور اس کثرت کے ساتھ ذکر اور تسبیح کا حق ادا تب ہوگا کہ جب انشراح صدر بھی ہو، زبان کی سلاست بھی ہو، اور موسیٰ کے ساتھ ہارون بھی ہو، اور پھر جا کر فرعون کا دربار بھی ہو، اور ظلم سے ٹکراؤ بھی ہو، اور پھر ظالم کو اس کے ظلم سے باز بھی رکھا جائے، اور اللہ کی مجبور، بے کس اور بے بس مخلوق کو ان ظالموں کے ظلم کے شکنجے سے نجات بھی دلائی جائے۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات، واہ کیا بات، سبحان یہ ہے قرآن مجید کا حقیقت تسبیح کا بیان، ایک مقام۔ اور دوسرا مقام کون سا میں نے عرض کیا تھا؟ سورہ القلم، اور سورہ القلم کی آیت نمبر 17 سے لے کر 27 تک، وہ جو 10 آیات کا مضمون ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی طرف۔ وہاں پہلی آیت کریمہ جہاں سے وہ مضمون شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، ہم نے ان مکہ والوں کو ایسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے ایک باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ لفظ ہے قرآن کی، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان مکہ والوں کو یوں آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ کون تھے باغ والے؟ کیا تھی ان کی آزمائش؟ یہ سارا مضمون ہے اگلی 10 آیات میں، وہ باغ والوں کی کہانی ہے۔ کون تھے اور ان کی آزمائش کیا تھی؟ یمن کا رہنے والا ایک بزرگ جس کا ایک باغ تھا، کیا تھا؟ اور وہ ہر سال جب اپنے باغ سے پھل اتارتا تھا تو بہت سا پھل غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں تقسیم کر دیتا، اور جو کچھ بچتا واپس اپنے ساتھ گھر لے آتا۔ جب اس بوڑھے کی وفات ہو گئی تو پیچھے بیٹے تھے، بیٹوں نے کی ملکیت میں جب وہ باغ آ گیا، ان کی وراثت ان کو مل گئی، اور باغ پک کر تیار ہو گیا۔ باغ پک کر کیا جب تیار ہو گیا، ان بیٹوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو بڑا سیدھا انسان تھا، وہ آدھے سے زیادہ مال تو راستے میں ہی پھینک کے آ جاتا اور تھوڑا لے کے آتا تھا گھر۔ اب یہ میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ سارا قرآن کی آیات ہیں، 10 آیات کا مضمون ہے۔ تھوڑا سا لے کے آتا تھا۔ اب ہم زیادہ بھائی ہیں، ضرورت بھی زیادہ، بال بچے زیادہ ہو گئے، تو لہذا ہم ایسا کریں گے کہ ہم وہ اپنے باپ والا کام نہیں کریں گے، بولیے وہ کام نہیں کریں گے، تو کیا کریں گے؟ انہوں نے بیٹھ کے صلاح مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم صبح سویرے اٹھیں گے کہ باغ تیار ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ صبح سویرے، ارلی ان دا مارننگ۔ کس وقت اٹھیں گے؟ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے تو ہم صبح سویرے جا کر جلدی جلدی اپنے باغ کا سارا پھل اتار کر گھر لے آئیں۔ ایسا کیوں؟ تاکہ وہ جو لوگ ہمیشہ ہمارے باپ سے لیتے تھے، ان کو تو عادت پڑی ہوئی ہے، انہوں نے تو پھر آ جانا ہے لینے کے لیے، تو اگر اتنے سارے لوگ آ گئے تو ہم کس کس کو موڑیں گے؟ یہ کبھی کبھی سوچ انسان کو آتی ہے۔ کتنے مانگنے والے آ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ کس کس سے بچیں گے؟ کس کو انکار کریں گے؟ تو کیوں نہ ایسا وقت رکھیں گے جب وہ مانگنے والے سارے سوئے ہوئے ہوں، نہ کوئی آئے نہ کسی کو دینا پڑے، نہ کوئی آئے نہ کسی کو کچھ دینا پڑے، سارا کچھ ہم لے کے آئیں۔ بھائیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ کل صبح جلدی اٹھنا ہے، جو پہلے اٹھتا ہے باقیوں کو بھی بلا لے، تاکہ سارے صبح صبح نکل جائیں اور جا کر لوگوں کے اٹھنے سے، غریبوں مسکینوں کے جاگنے سے پہلے پہلے سارا پھل اتار کر اپنے یہ ان کی میٹنگ ہو گئی۔ اور اس میٹنگ کو کس نے بیان کیا؟ اللہ نے بیان، قرآن نے بیان کیا، پوری پلاننگ ہو گئی۔ اب یہ پلاننگ کر کے
رات اپنے بستروں پر سو گئے اور ایک دوسرے کو کہہ کے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، جو پہلے اٹھتا ہے باقیوں کو بھی اٹھانا۔ اس ساری لانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ رات سوئے تھے، کیا رات سوئے تھے کہ صبح جلدی جا کے پھل اتارنا ہے، تو قرآن نے یہاں ایک لفظ بیان کیا، فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طافہ کہتے ہیں ایسے چکر لگانے کو، طواف کعبے کا طواف کسے کہتے ہیں؟ گرد، بولیے، گھومنا، ایسے چکر لگانا۔ فطاف علیہا طائف، علیہا سے مراد ان کا باغ تھا، یعنی اس باغ پر بھی ایک چکر لگانے والے کو اللہ نے بھیج دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ عذاب الہی تھا۔ کیا تھا؟ ਬਾਬਰੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਾਬਰੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। بس وہ باپ رولا تھا یا جو بھی رونا بولا تھا، کچھ بھی تھا، اللہ نے بھیج دیا۔ کوئی طوفان تھا، آندھی تھی، کیا تھا؟ بس وہ آیا فاصبحت کالصریم فطاف علیہا طائف فهم نائمون۔ رب نے کہا کہ یہ اس وقت ہم نے بھیجا کہ جب وہ ابھی سو رہے تھے، اٹھے نہیں تھے، کہ راتوں رات وہ آیا اور اس نے آ کر اس باغ کو کیا کر دیا؟ تہس نہس کر فاصبحت کالصریم، اسے بالکل جلا کے رکھ دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ جب صبح ہوئی تو صبح جلدی جلدی وہ بھائی اٹھے، اٹھ کے دوڑ پڑے، ایک بھاگا، دوسرا پیچھے، تیسرا، چلے جلدی سے جا کر اپنے باغ کا پھل اتارے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ چلتے چلتے جب باغ کے قریب پہنچے اور جا کر دیکھا کہ یہاں پھل تو کیا، یہاں تو ٹہنیاں بھی سڑ گئی، درخت بھی جل گئے، کسی شے کا نام و نشان، پورا حلیہ ہی وہاں کا بدلا ہوا دیکھا۔ اب پہلے تو وہ کہنے لگے کہ شاید ہم جلد بازی میں راستہ ہی بھول گئے، راستہ ہی بھول گئے، اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم بھٹک گئے، راستہ بھول گئے، ہمیں اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، یہ تو ہمارا باغ نہیں، ہم تو کہیں اور آ گئے۔ مگر جب تھوڑی دیر دیکھا، غور کیا، گھوم پھر کر اس کے گرد و نواح کو دیکھا تو سمجھ آ گئی کہ باغ تو ہوئی ہے، جگہ تو ہوئی ہے، راستہ تو نہیں بھولے۔ اب سمجھ آئی، کہنے لگے کہ راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومین، لگتا یوں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے آج محروم کر دیا، اس نعمت سے کیا کر دیا؟ محروم ہو گئے۔ باغ ہوئی ہے مگر اب اس کا پھل ہماری قسمت میں نہیں تھا۔ اب یہاں تک آپ نے سارا مضمون سن لیا کہ ان کی پلاننگ کیا تھی، منصوبہ بندی کیا تھی، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کیا کی، اور ان کی ساری کوششوں پر اللہ نے پانی کیسے پھیر دیا۔ اب یہاں تک اس سارے مضمون کو سننے کے بعد آگے چلیں تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا، ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے، تو یہاں پھر قرآن کہتا ہے وَقَالَ أَوْسَطُهُمْ، ان بھائیوں میں سے جو درمیانہ بھائی تھا وہ بول اٹھا، درمیانہ بھائی ان میں سے بولیے، بول اٹھا، اور کیا بولا؟ اب وہ بولا کیا؟ وہ کہنے لگا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، اے میرے بھائیوں کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں کم کہا نہیں تھا؟ یعنی صاف ظاہر ہے کہ یہ بات ماضی کی ہو رہی ہے، یعنی اس وقت جب ہماری میٹنگ ہو رہی تھی، پلاننگ ہو رہی تھی کہ یوں کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اس وقت کی بات وہ بھائی کر رہا ہے، درمیانہ بھائی کہتا ہے أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا؟ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، کہ میرے بھائیوں تم باقی تو ساری پلاننگ کر رہے ہو، واہ واہ، میں نے اس وقت تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم خدا کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ واہ 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 جی واہ، سبحان، کیا بات، لولا تسبحون، تم اس رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ اب لوگوں مجھے سوچ کے بتاؤ کہ اگر وہ 4 تھے، 8 تھے، 5 تھے، 10 بھائی تھے،
وہ تو سارا اس پر میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ باغ سمیٹنا کیسے ہے، غریب کو دینا کچھ نہیں ہے، صبح سویرے اٹھنا ہے، سب کچھ گھر لے کے آنا ہے، یہی بات ہو رہی ہے۔ ان ساری باتوں کے اندر اس درمیانے بھائی کا یہ کہنا کہ لولا تسبحون، تسبیح کیوں نہیں کرتے، واہ اس تسبیح سے مراد کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ، واہ 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 اس تسبیح سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ بھائی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب باغ میں جائیں تو سب جا کر تسبیح پڑھنا شروع کریں؟ ہائے ہائے بولیے، نہیں، تمہاری سبحان اللہ کی تسبیح سے وہاں برکت ہو جائے گی، ہائے 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 یہی کہنا چاہ رہا؟ پھر بولیے کون سی تسبیح؟ خیرات کا ہائے اس پورے دیکھیں نا، قرآن کو ہمیشہ سیاق و سباق سے سمجھیں، سبحان اس کے مضمون کو ایسے ہول ایک آیت کو الگ کر کے اگر لے لیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پورا سبجیکٹ جب اسے سامنے رکھیں گے پھر پتا چلے گا کہ وہ سارے اس بات پر مصر تھے کہ کسی کو کچھ نہیں دینا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے لولا تسبحون، اس تسبیح سے مراد یہ ہے کہ لوگوں ایسے ظالم نہ بنو، لوگوں کی حق تلفی کرنے والے نہیں، بلکہ اس راستے پر چلو جس راستے پر ہمارا باپ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے وہ بانٹتا تھا تم بھی بانٹ، واہ 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 جنہیں وہ دیتا تھا تم بھی دو۔ اللہ نے ان کے نصیب کا رزق تمہارے باغ میں رکھا ہے، کیا بات، سبحان اللہ، ہائے ان کے نصیب کا رزق تمہارے باغ میں رکھا ہے۔ ارے تم اس کے اوپر قابض کیوں ہونا چاہتے ہو؟ دینے والا بھی وہی لینے والا، اور بانٹنا بھی اسی اسی کی راہ میں ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے فیہا حق للسائل والمحروم، سبحان اللہ، کہ اپنا اپنا کرنے والوں یہ بھی میرا یہ بھی میرا، فرمایا بے شک دیا تمہارے ہاتھ میں ہے مگر یہ نہ بھولنا فیہا حق للسائل والمحروم، ہم نے اس مال میں کچھ مانگنے والوں کا حق بھی رکھا ہے اور کچھ ان محروموں کا بھی کہ جو ہے تو محروم مگر مانگتے نہیں، سفید پوش چپ کر کے بیٹھے ہوئے، خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حق دونوں کو ادا کرنا، جو مانگنے آئے اسے بھی دینا ہے اور جو نہ آئے خود ڈھونڈ کے اس کا حق اس تک پہنچانا ہے، واہ خود ڈھونڈ کے اس کا حق اس تک پہنچانا ہے۔ یہ ہے لولا تسبحون، یہ ہے تسبیح الہی۔ اور اوسط تو ہم چونکہ درمیانے بھائی کی بات ہوئی، درمیانے سے مراد ویسے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عمر میں درمیانہ تھا، مگر یہاں بات عمر کی نہیں، اوسط درمیانے سے مراد جس کی فکر متوسط تھی، کیا تھی؟ متوسط فکر والا، اوسط جس کی سوچ، جس کی بولیے کیا تھی؟ سوچ اعتدال پر تھی، معتدل، یعنی انتہا پسند نہیں تھا، معتدل مزاج، اور معتدل اور متوسط اس کو قرآن مجید نے حضور کی امت کے بارے میں بھی کہا نا، امتم وسطا، یہ میرے محبوب کے غلاموں ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ وجعلناکم امتم وسطا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ امت وسط جو حضور کی امت کو کہا، کیوں کہا؟ کیا اس لیے کہ آدھی امتیں پہلے گزر گئی، آدھی بعد میں، یہ درمیان میں ہے تو ساری امتوں کے آخر میں ہے، تو امت وسط کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہے وہ آخر میں، مگر امت وسط بنایا اس لیے کہ تمہیں اعتدال پر مبنی دین عطا، سبحان اللہ، کیا اعتدال پر معتدل دین، جس میں کوئی انتہا پسندی نہ افراد ہے نہ تفریق۔ تو وہ جو معتدل مزاج تھا، درمیانی طبیعت والا، جس میں انتہا پسندی مار داڑ والا نہیں تھا، اس بھائی نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ میرے بھائیوں تمہیں وقت پر میں نے اس وقت کہا تھا لولا تسبحون، کہ رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ رب کی تسبیح کا حق ادا اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات، جب غریب کے منہ میں لقمہ جاتا ہے تو خدا کی تسبیح کا حق ادا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جب محتاج کی
محتاجی کا، یتیمی کا احساس ہوتا ہے تو یہ خدا کی بولیے کیا اصل تسبیح کا حق تب ادا ہوتا ہے. اور اگر یہ سارا احساس اندر سے نکل جائے، بندہ خونخوار بھیڑیا بن جائے، ظالم بن جائے، حق دینے کے بجائے حق لینے والا، چھیننے والا، لوٹ کسوٹ کرنے والا بن جائے، تو پھر حاضرین محترم دوسروں کے حق مار کر یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، کمزوروں کے، ملازموں کے، ان کے حقوق پر ڈاکے ڈال کر اور غریب کا خون چوس کر اگر آپ صبح و شام سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی ایک سجدے میں 100 تسبیحات بھی ادا کرے تو خدا کی تسبیح کا حق ادا نہیں ہوگا. بولیے نہیں ہوگا. ہوگا نہیں. اس کی تسبیح کا حق تب ادا ہوگا کہ پہلے اس کی مخلوق کا حق ادا کر دیا. اس کی مخلوق کا حق ادا. رب نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلم. سر سجدے میں رکھ کر تسبیح تو تم کر سکتے ہو، مگر مخلوق کا حق اپنے ہاتھوں سے کما کر لا کر پھر اس میں سے غریب کو جا کے کھلا دے. سارا دن محنت مزدوری کر کے خون پسینہ ایک کر کے اکٹھا کرنا اور پھر جا کر کسی یتیم کے منہ میں ڈال دے. واہ. اور پھر ہر ایک کی تسبیح کا اپنا اپنا معیار ہے، اپنی اپنی سطح ہے. کچھ یہاں تک پہنچ گئے کہ روزے کے لیے سارا دن محنت مزدوری کر کے 3 یا 2 روٹیاں پکا کے سامنے رکھی اور دروازے پر یتیم آ گیا، پھر مسکین آ گیا، پھر اسیر آ گیا اور اٹھا کر کبھی یتیم کو کھلا دیا، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو، اور خود کیا 3 دن روزہ افطار کرتے رہے پانی سے. 3 دن روزہ کس سے افطار کرتے رہے؟ بولیے پانی سے افطار ہوتا رہا. اور کھانا اٹھا کر کبھی غریب کو، کبھی مسکین کو کھلا دیا، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو. بس یہ وہ تسبیح تھی کہ جسے دیکھ کر رب کائنات کا عرش بھی جھوم اٹھا. کہا جبرائیل ابھی جا کے میرے حبیب سے کہہ دے پیارے مصطفیٰ تسبیح تو ہم نے عرش والوں کی بھی دیکھی، آسمان والوں کی بھی دیکھی، مگر آج جو تسبیح علی کے گھر سے آئی ہے انہیں میری طرف سے پیغام دے دے کہ ہم نے تیری اس تسبیح کو قیامت تک اپنا قرآن بنا دیا.